السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بعد، عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، اخرجہ الثلاثہ وصححہ احمد۔ عزیز طلبہ، اس درس میں ہم بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب المیاہ کی دوسری حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث کے تعلق سے ایک درس کل ہوا تھا، جس میں ہم نے آپ کو حدیث کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتائی تھیں، جیسے ترجمۃ الراوی، تخریج الحدیث، حکم الحدیث، سبب الحدیث، غریب الحدیث، ان نکات پر ہم نے بحث کی تھی۔ آج جو ہے اس حدیث کو ہم چند اور زاویوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کو جو ہے آج کے درس میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ اس حدیث میں کیا مسئلہ بیان کیا گیا ہے یہ دیکھیں گے، اور اس مسئلے کے سلسلے میں جو اختلاف ہے علماء کا، ٹھیک ہے، اور اس میں راجح موقف کیا ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور پھر آخر میں اس حدیث سے کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں اور دیگر کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں اس حدیث سے، ان پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ تو دیکھیں، حدیث کا ترجمہ تو ہم نے کر دیا تھا، عبارت پڑھ دی تھی، ترجمہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے جناب علی۔ اس حدیث کا ہم نے ترجمہ کیا تو بتایا تھا کہ بے شک پانی طہور ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لا ينجسہ شیء، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث باب المیاہ میں ذکر کی گئی ہے، پانیوں کا بیان، تو ظاہر ہے کہ اس حدیث میں بھی پانی ہی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو اس حدیث میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ، حدیث جو ہے وہ اپنے عمومی الفاظ سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پانی کو کوئی نجاست نجس و ناپاک نہیں کرتی ہے۔ پانی ہے، اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو کسی بھی طرح کی نجاست ہو، ٹھیک ہے، وہ پانی کو نجس و ناپاک نہیں کرتی، عمومی الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ جیسے یہ حدیث ہے تو بیر بضاع کے تعلق سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس لیے حدیث بیر بضاع بھی اس حدیث کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو حدیث بیر بضاع میں کیا ہوتا تھا کہ کتوں کا گوشت بھی آگے پڑ جاتا تھا، ٹھیک ہے، جو مرے ہوئے کتے مر جاتے تھے تو ان کی جو ہے وہ جو مردہ جسم ہوتا ہے، جو گل سڑ جاتا ہے مرنے کے بعد، تو وہ آ کر کے اس میں پڑ جاتا تھا، ٹھیک ہے، حیض آلود کپڑے آ کے اس میں پڑ جاتے تھے، اور دوسری گندگیاں جو ہیں وہ اس میں پڑ جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کنویں کے پانی کے تعلق سے آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پانی پاک ہے، پانی جو ہے وہ پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تو آپ نے عام طور پر فرمایا کہ کوئی بھی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی۔ تو حدیث اپنے عمومی الفاظ سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پانی کو کوئی نجاست نجس و ناپاک نہیں کرتی، ٹھیک ہے، یعنی حدیث یہ بتاتی ہے، اگر آپ بظاہر حدیث پر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ پانی میں کسی بھی طرح کی نجاست گر جائے اور کتنی بھی گر جائے، ٹھیک ہے، اور پانی چاہے جیسا بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ نجاست پانی کو ناپاک نہیں کرتی۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے، حدیث کے عمومی الفاظ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نجاست جو ہے وہ پانی کو ناپاک نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ البتہ اجماع سے یہ تخصیص کی گئی ہے، تو عام حدیث کے الفاظ میں تو عموم ہے، حدیث کے الفاظ میں تو عموم ہے، عموم یہ ہے کہ کوئی بھی نجاست جو ہے وہ پانی کو گندا نہیں کرتی۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ نجاست پانی میں گرے اور پانی کی چاہے جو بھی حالت ہو، جتنی مقدار میں نجاست گرے، تھوڑی ہو زیادہ ہو، اور وہ چاہیں پانی پر کسی بھی طرح کا اثر چھوڑے، نجاست پانی کو گندا نہیں کر سکے گی، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں گو عموم ہے، لیکن اجماع سے جو ہے وہ اس عموم کی تخصیص کی گئی ہے، اجماع سے جو ہے وہ اس عموم کی تخصیص کی گئی ہے کہ پانی میں نجاست پڑنے سے پانی ناپاک و نجس نہیں ہوتا، الا یہ کہ نجاست پڑنے سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو پانی نجس و ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی عام طور پر پانی میں نجاست پڑ جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں کہا گیا، لیکن
اجماع سے جو ہے وہ اس عموم کی تخصیص کر دی گئی کہ اگر پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا نجاست پڑنے سے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، پانی کیا ہے؟ ناپاک ہو جائے گا۔ تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ نجاست پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو اس میں جو ہے وہ عموم ہے کہ کوئی بھی نجاست ہو، کیسی بھی نجاست ہو، کتنی ہی ہو، وہ کیا کرے گی؟ پانی کو نجس و ناپاک نہیں کرے گی۔ لیکن اجماع نے کیا کر دیا؟ حدیث کے اس عموم میں کیا کیا ہے؟ تخصیص کر دی ہے کہ عام طور پر پانی میں اگر نجاست گرے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اگر نجاست گرنے سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب حاصل مسئلہ یہ ہوا، ٹھیک ہے، حدیث کو سامنے رکھ کر کے اور اجماع امت کو سامنے رکھ کر کے مسئلہ جو ہے وہ نکل کر کے یہ آیا کہ پانی میں اگر نجاست گرے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر نجاست گرنے سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، ٹھیک ہے، تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی اگر پانی میں نجاست گرے اور نجاست گرنے سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے تو پانی ناپاک نہیں ہے، لیکن اگر پانی میں نجاست گرنے سے پانی کا رنگ بو یا مزہ بدل جائے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اجماع سے جو ہے وہ یہ بات ثابت ہے۔ علامہ صالح فوزان منہۃ العلام جلد 1 صفحہ 31 میں فرماتے ہیں، قال النووی وعلم ان حدیث بیر بضاء عام مخصوص خص منه المتغیر بالنجاست فانه نجس للاجماع، کہ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ آپ یہ بات جان لیں کہ یہ جو حدیث بیر بضاء ہے یہ عام ہے کہ تمام ہر پانی جس میں نجاست پڑ جائے، خواہ نجاست کیسی بھی ہو، اس کے نجاست کے پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ نجاست گرنے سے پانی ہر حال میں کیا ہے؟ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حالت جو ہے وہ اس حکم سے جو ہے وہ خارج نہیں ہے حدیث کی روشنی میں، لیکن اجماع سے جو ہے وہ تخصیص کر دی گئی ہے اس حدیث کی کہ عام طور پر پانی میں نجاست گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے نجاست گرنے سے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ اس حدیث میں جو عموم تھا کہ نجاست گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس عموم کو رنگ یا بو یا مزہ کے بدلنے سے جو ہے کے ذریعہ تخصیص کر دی گئی ہے اجماع کے ذریعہ، ٹھیک ہے، کہ اگر پانی نجاست گرنے سے پانی کا رنگ یا بو مزہ بدل جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس پر جو ہے وہ امت کا اجماع ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو نجاست گرنے کی وجہ سے پانی کے اوصاف ثلاثہ رنگ بو مزہ بدلنے سے پانی کے نجس اور ناپاک ہونے پر اجماع ہے۔ پانی کم ہو یا زیادہ ہو، پانی میں اگر نجاست گری اور اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اس پر اجماع ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اذا تغیر طعم الماء اور ریحہ اور لونہ کان نجسا، کہ اگر پانی کا ذائقہ، اس کا رنگ یا اس کی جو بو ہے وہ بدل جائے تو پانی کیا ہے؟ نجس ہوگا۔ نجاست گرنے سے اگر پانی کا مزہ، ذائقہ، پانی کا رنگ اور یا پانی کی بو بدل جائے تو پانی ناپاک ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ہوا قول العامہ، یہ عام اہل علم کا قول ہے، لا اعلم بینہم فیہ اختلافا، اس سلسلے میں مجھے اہل علم کے درمیان کسی اختلاف کی جانکاری نہیں ہے۔ گو کہ امام شافعی نے اس بات پر علماء کا اجماع نقل کر دیا یا علماء کا اجماع بتایا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سلسلے میں کوئی اختلاف علماء کا جانتا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو گو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے علم کی حد تک تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر پانی میں نجاست گر جائے اور اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن منذر فرماتے ہیں الاجماع میں جلد 1 صفحہ 35 میں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتْ لِلْمَاءِ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا أَنَّهُ نَجِسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ، کہ علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ پانی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر اس میں نجاست گر جائے اور نجاست گرنے کے بعد پانی کے رنگ، بو یا مزے کو بدل دے تو پانی جب تک ایسا رہے گا ناپاک رہے گا، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو نجاست اگر پانی میں گری اور اس نے اس کا رنگ یا بو مزہ بدل دیا تو اجماع ہے علماء کا کہ نجاست گرنے سے پانی کا رنگ، بو، مزہ بدل جائے تو علماء کا اجماع ہے کہ پانی ایسی شکل میں ناپاک ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ الا یہ کہ نجاست جو ہے پانی سے زائل کر دی جائے اور نجاست کے اثر پانی پر نہ رہ جائیں تو پانی کیا ہے؟ پاک ہو جائے گا۔
جیسے آج کل ہمارے زمانے میں کرتے ہیں کہ ناپاک پانی جو ہے اس میں نجاست ملی ہوئی تھی، گندا پانی تھا، اب اس کو جو ہے وہ ڈسلری کے ذریعہ فلٹر کر لیا گیا اور پھر اس میں جو ہے جو گندا پن تھا اس کو دور کر دیا گیا کیمیائی اجزاء کی ملاوٹ سے، یا کیا کہتے ہیں اس کو مختلف طریقوں سے گزار کر پانی کی جو ہے وہ صفائی کر لی گئی، اور اب پانی جو ہے حالانکہ پہلے نجس تھا لیکن اب اس گندا تھا، لیکن اب اس کو جو ہے وہ ڈسلری میں لا کر، فیکٹری میں لا کر اس کو جو ہے مختلف ادوار سے گزار کر کے صاف ستھرا کر لیا گیا ہے، تو اب جو اس میں نجاست کے اثرات تھے وہ ختم ہو گئے، لہذا اب جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ درست ہو گیا، کیونکہ جو نجاست اس میں تھی وہ زائل ہو گئی ہے، لہذا اب اس پانی کا استعمال کیا ہے؟ درست ہے۔ تو جب تک نجاست اس میں ہے، نجاست کے آثار ہیں، تب تک اور اس نجاست نے جو ہے وہ پانی کا رنگ یا بو یا بدل دیا ہے، تو پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا۔ اس پر اجماع، یہ ابن منذر نے فرمایا۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ فَإِن كَانَ أَيْ تَغَيُّرُهُ بِنَجَاسَةٍ فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ وَلَا أَنَّهُ غَيْرُ طَاهِرٍ وَلَا مُطَهِّرٍ، کہ اگر پانی میں کوئی تبدیلی، اس کے رنگ یا بو یا مزے میں کوئی تبدیلی نجاست گرنے کی وجہ سے ہو، تو علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ پانی غیر طاہر اور غیر مطہر ہے۔ یہ ابن عبد البر نے التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید جلد 16 صفحہ 19 میں فرمایا، ٹھیک ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَاءُ إِذَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَاتِ فَإِنَّهُ يَنْجُسُ بِالاتِّفَاقِ، کہ اگر پانی نجاست گرنے کی وجہ سے بدل جائے، اس کا رنگ بدل یا بو بدل جائے نجاست گرنے کی وجہ سے، تو اتفاق ہے کہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، مجموع الفتاوی جلد 21 صفحہ 30، ٹھیک ہے جناب عالی۔ تو یہ علماء کا، کئی علماء نے، ابن تیمیہ نے، ابن عبد البر نے، ابن منذر نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے، ان سب نے اجماع نقل کیا ہے امت کا اس بات پر کہ اگر پانی میں نجاست گر جائے اور اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امت کے اس اجماع سے جو ہے وہ حدیث کی تخصیص کی گئی۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ پانی اگر اس میں نجاست گر جائے تو پانی، کوئی چیز جو ہے، کوئی نجاست پانی کو ناپاک نہیں کرتی، تو حدیث سے کو کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی نجاست گر جائے اور اس کا کوئی بھی اثر پانی پر ہو، پانی نجس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نجاست جو حدیث میں تو جو ہے وہ ایک عام حکم بیان کر دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اجماع نے تخصیص کر دی کہ پانی اس وقت نجس نہیں ہوگا جب اس کا نجاست گرنے سے پانی اس وقت نجس نہیں ہوگا جب پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے، لیکن اگر پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جناب علی۔ یہ امت کا جو ہے اجماع ہے، اس اجماع سے جو ہے اس حدیث کی تخصیص کی گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حالانکہ بعض حدیث میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر پانی کا رنگ یا بو مزہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، اس لیے تخصیص جو ہے وہ ہم اس حدیث سے نہیں کر رہے، اجماع سے کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حدیث میں یہ کہا گیا کہ عام طور پر یہ کہا گیا، ایک عام بات کہی گئی کہ پانی میں نجاست گر جائے تو نجاست گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، چاہے اس کا رنگ، تو حدیث سے ایسا لگتا ہے کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ پانی میں نجاست گرے، اب چاہے اس کا رنگ بدلے، بو بدلے، مزہ بدلے یا نہ بدلے، پانی ناپاک نہیں ہوگا، ایسا حدیث سے محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی حالت ہو نجاست گرنے سے پانی کی، پانی بہرحال پاک ہے، ایسا حدیث سے محسوس ہوتا ہے، لیکن اجماع نے تخصیص کر دی کہ یہ جو کہا گیا کہ پانی جو ہے پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، کوئی چیز اسے نجس نہیں کر سکتی، یہ اس وقت ہے جب نجاست گرنے کے بعد پانی کے رنگ یا بو یا مزہ کو نہ بدلے، لیکن اگر بدل دے تو پھر پانی نجس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو یہ تخصیص جو ہم کر رہے ہیں کہ اگر بدل دے، رنگ یا بو یا مزہ بدل دے نجاست، تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، یہ تخصیص اجماع کے ذریعہ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ اب اس سلسلے میں مسئلہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ پانی میں نجاست گرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا، کب؟ جب اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، اور اگر نہ بدلے تو پانی جو ہے وہ پاک ہے، یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ پانی میں اگر نجاست گر جائے تو نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کب ناپاک ہوگا، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ یہ اختلاف جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ علامہ صنعانی نے سبل السلام میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو 3 بڑے قول ہیں اس سلسلے میں جناب علی، یا یہ سمجھ لیجئے کہ 2 بڑے قول ہیں اس سلسلے میں، 3 بلکہ 2 بڑے قول ہیں اس سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ
پانی چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اگر نجاست اس میں گری ہے اور نجاست گرنے سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہیں بدلا ہے تو پانی پاک ہے، اور نجاست گرنے سے اگر پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا ہے تو پانی ناپاک ہے، وہ طاہر و مطہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ پانی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، نجاست اگر اس میں گری اور نجاست گرنے سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہیں بدلا تو پانی پاک، اور اگر پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو پانی ناپاک۔ یہ قول ہے قاسم بن ابراہیم کا، امام مالک کا، ظاہریہ کا، اور ایک روایت میں امام احمد کا اور صحابہ کی ایک جماعت کا۔ ٹھیک ہے، صحابہ میں کون کون لوگ شامل ہیں یہ ابھی ہم علامہ ابن حزم کے حوالے سے نقل کریں گے۔ بہرحال صحابہ کی ایک جماعت کا یہی قول ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ نجاست گرنے سے ناپاک و نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، الا یہ کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدلتا ہے تو ناپاک ہوگا، ورنہ ناپاک نہیں ہوگا، چاہے پانی کم ہو یا زیادہ۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول ہے ہادویہ کا، حنفیہ کا، شافعیہ کا، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہادویہ، شافعیہ اور حنفیہ اور شافعیہ یہ فرق کرتے ہیں قلیل و کثیر پانی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پانی قلیل ہے اور نجاست اس میں گر گئی، ٹھیک ہے، تو قلیل پانی میں نجاست گرنے سے ہی پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدلے یا نہ بدلے۔ پانی اگر قلیل ہے اور نجاست گری تو نجاست گرنے سے اب پانی ناپاک ہو گیا، وہ طہور نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے، چاہے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدلے یا نہ بدلے۔ اور اگر پانی کثیر ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق کرتے ہیں ہادویہ، حنفیہ اور شافعیہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی قلیل ہے اور اس میں نجاست گرے تو چاہے اس کا رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے پانی ناپاک، اور اگر پانی کثیر ہے اور اس میں نجاست گرے تو اگر اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہیں بدلا ہے تو پانی پاک، اور اگر اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا ہے تو پانی ناپاک ہوگا۔ کب؟ جب مائع کثیر ہو۔ مائع قلیل تو نجاست گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا، اس میں نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدلا نہیں بدلا۔ یہ ہادویہ، حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مائع قلیل تو نجاست گرتے ہی ان لوگوں کے نزدیک ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں رنگ یا بو یا مزہ کے بدلنے نہ بدلنے کی بات نہیں ہے۔ مائع قلیل ہے، نجاست گری، نجاست گرتے ہی ناپاک، ہادویہ، حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک۔ البتہ مائع کثیر، اس میں نجاست گرے، ٹھیک ہے، اور نجاست گرنے سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے، مائع کثیر ہو اور یہ اوصاف نہ بدلیں، نجاست گرنے سے تو پانی پاک، اور نجاست گرنے سے یہ اوصاف بدل جائیں، رنگ، بو، مزہ، اوصاف ثلاثہ یہ اوصاف بدل جائیں، ٹھیک ہے، یا ان میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے تو پانی ناپاک ہوگا۔ یہ ہادویہ، حنفیہ اور شافعیہ کا قول ہے کہ وہ قلیل و کثیر میں فرق کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ اب جو لوگ قلیل و کثیر میں فرق کرتے ہیں ان کے نزدیک قلیل و کثیر کی تحدید میں اختلاف ہے، یعنی کتنے پانی کو قلیل مانا جائے اور کتنے پانی کو کثیر مانا جائے، ٹھیک ہے جناب علی، اس میں اختلاف ہو گیا۔ حنفیہ کے نزدیک، آپ یہ کہہ لیں ہادویہ کے نزدیک اتنا پانی قلیل کہلائے گا کہ اس میں اگر نجاست گرنے سے جو ہے پانی کے نجس ہونے کا احتمال ہو تو پانی قلیل ہے، اور پانی کے بدلنے کا احتمال نہ ہو تو پانی کثیر ہے، یعنی نجاست اتنی، پانی جس میں نجاست گرے تو احتمال یہ ہو کہ نجاست نے اس پانی پر اثر ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اس پانی کو متاثر کیا ہے، تو یہ پانی قلیل ہے۔ اور نجاست گرے پانی میں اور احتمال یہ ہو کہ نجاست نے اس پانی پر اثر نہیں ڈالا ہے تو پانی جو ہے وہ کثیر ہے۔ یہ ہادویہ کا قول ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ احناف کا قول قلیل پانی کے سلسلے میں، احناف کا قول کیا ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے قلیل پانی کے سلسلے میں یا کثیر پانی کے سلسلے میں کہ کثیر پانی وہ ہے کہ اگر آپ اس کے ایک کنارے پر حرکت کریں تو دوسرے کنارے پر حرکت نہ پہنچے۔ اگر ایک کنارے پر حرکت دینے سے دوسرے کنارے پر حرکت پہنچ رہی ہے تو پانی قلیل، اور اگر ایک کنارے پر حرکت دینے سے دوسرے کنارے پر حرکت نہیں پہنچ رہی ہے تو پانی کثیر۔ یہ ابو حنیفہ کا قول ہے۔ مثال کے طور پر ایک تالاب ہے، اس تالاب میں آپ ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے حرکت دیں، ٹھیک ہے جناب علی، اگر یہ حرکت دوسرے کنارے پر پہنچ جائے تو پانی قلیل، اور اگر دوسرے کنارے پر نہ پہنچے تو پانی کثیر۔ یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قلیل و کثیر کی تعریف کی ہے یا بتایا ہے کہ یہ پانی قلیل و کثیر ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ حرکت کس سے دی جائے گی، بچے کے ہاتھ سے دی جائے گی، لکڑی سے دی جائے گی، یا پتھر سے دی جائے گی، یا ہاتھی سے دی جائے گی، کس سے دی جائے گی یہ کوئی بتایا نہیں، سمجھ رہے ہیں جناب علی، یا آدمی کے ہاتھ سے دی جائے گی، ایسا کچھ بتایا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر تھوڑا پانی ہے، اس پانی ہے ایک کسی چھوٹے سے گڑھے میں پانی ہے، اگر آپ اس میں تنکے سے حرکت دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کنارے تک نہیں پہنچے گی، تھوڑے پانی کی بھی حرکت تنکے سے اس کے کنارے تک نہیں پہنچے گی، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور کیا ہے، بڑا تالاب ہے اور اس میں آپ جو ہے وہ بڑے سے پتھر سے یا بڑے سے بانس سے جو ہے وہ زور حرکت دیں گے تو اس کی کنارے تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرکت کس سے دی جائے، تنکے سے دی جائے کہ بانس سے دی جائے یا پتھر سے دی جائے یا ہاتھ سے دی جائے، اس کا بھی کوئی پتہ معیار نہیں بتایا گیا، سمجھ رہے ہیں جناب علی۔ تو یہ بھی کوئی بہت زیادہ مدلل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی قابل ذکر معیار ہے حرکت کا۔ اچھا، احناف میں سے یہ تو ابو حنیفہ کا قول تھا قلیل و کثیر کی تحدید میں۔ ابو یوسف اور محمد کا قول ہے کہ اگر پانی دہ در دہ ہے تو پانی جو ہے وہ کثیر ہے، یعنی 10 ہاتھ چوڑا، 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ گہرا، یہ اتنا ایسا پانی ہے تو کثیر ہے، اور اس سے کم ہے تو یہ قلیل ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ یعنی ایک تالاب ہو جو 10 ہاتھ لمبا ہو، 10 ہاتھ چوڑا ہو، 10 ہاتھ گہرا ہو تو اسے ہم مانیں گے کہ کثیر ہے ورنہ قلیل، لیکن یہ بھی اس پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر پانی 2 قلہ ہے، 2 قلہ یعنی 2 مٹکے، پہلے پانی رکھنے کے لیے مٹکے چلتے تھے، ٹھیک ہے جناب علی، اب اس کی مقدار 500 رطل نکالی گئی ہے، وہ حدیث ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو قلہ کی مقدار جو ہے وہ بتائیں گے موجودہ نظام کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو بہرحال 2 قلہ یعنی 500 رطل پانی، آپ اندازے کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 165 لیٹر پانی، آپ یہ اندازے کے طور پر سمجھ لیں کہ تقریباً، ٹھیک ہے، اس کی جو فائنل جو متعین مقدار ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ حدیث القلتین میں بتائیں گے۔ تو شافعیہ کہتے ہیں کہ پانی اگر 2 قلہ یعنی 500 رطل ہے تو کثیر ہے، اور اگر 2 قلہ سے کم ہے تو قلیل ہے، ٹھیک ہے۔ شافعیہ نے اپنے موقف کی تائید میں ایک حدیث پیش کی ہے کہ آپ نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث، کہ پانی جب 2 قلہ ہو تو وہ گندگی جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے جناب علی۔ باقی اور لوگوں کے موقف میں قلیل و کثیر کی تحدید میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ جو حدیث ہے حدیث قلتین، اس کے بھی جو ہیں وہ جوابات دیے گئے ہیں، اس کو جب ہم حدیث قلتین آگے ہماری بلوغ المرام میں آ ہی رہی ہے وہاں پڑھیں گے تو اس پر جو جوابات ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے، ٹھیک ہے جناب علی۔ اب یہ تو ہو گیا اختلاف کہ ظاہریہ اور امام مالک اور ظاہریہ، اور ایک روایت میں امام احمد کا اور صحابہ کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ پانی چاہے کثیر ہو یا قلیل نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، ٹھیک ہے جناب علی۔ اور دوسرا قول حنفیہ، شافعیہ اور حنفیہ کا کہ اگر پانی قلیل ہے تو نجاست گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کثیر ہے تو پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا الا یہ کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدلے۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا۔ اب راجح موقف کیا ہے؟ ہمارے نزدیک راجح موقف جو ہے وہ پہلا ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کا موقف ہے، ٹھیک ہے جناب علی، اور اسی کو علامہ سرانی نے اور علامہ صالح فوزان وغیرہ نے اور ابن تیمیہ وغیرہ نے اسی کو راجح قرار دیا۔ چنانچہ علامہ سرانی فرماتے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ مَا سَلَفْنَا، سب کے دلائل ذکر کرنے کے بعد، وَإِنَّ تَحْدِيدَ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ لَمْ يَنْهَضْ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا دَلِيلٌ، ٹھیک ہے، فَأَقْرَبُ الْأَقَاوِيلِ بِالنَّظْرِ إِلَى الدَّلِيلِ قول القاسم بن ابراہیم ومعه، کہ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور کثیر و قلیل کی تحدید میں کوئی دلیل چونکہ صحیح معتبر دلیل نہیں وارد ہے کثیر و قلیل پانی کی تحدید میں، ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ بہتر بات جو ہے وہ قاسم بن ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یعنی امام مالک اور امام داؤد ظاہری اور ایک روایت میں امام احمد وغیرہ کا جو قول ہے، تو ان لوگوں کا قول سب سے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی پانی چاہے کثیر ہو یا قلیل نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، یہ جماعت صحابہ کی ایک جماعت کا یہی قول ہے، اور علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ یہی قول ہے امام احمد بن حنبل کا
اور ان کے متبعین میں سے بعض لوگوں نے اسی قول کی تائید کی ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ اور شوافع میں جو بعد کے علماء ہیں ان میں سے بعض شوافع نے بھی جو ہے اسی موقف کو راجح قرار دیا ہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ محلہ میں فرماتے ہیں کہ یہی بات نقل کی گئی ہے حضرت عائشہ سے۔ کون سی بات؟ کہ پانی چاہے کثیر ہو یا قلیل نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا رنگ یا بو مدہ بدل جائے۔ یہی بات نقل کی گئی حضرت عائشہ سے، عمر بن خطاب سے، عبداللہ بن مسعود سے، ابن عباس سے، حسن بن علی سے، میمونہ سے، ابو ہریرہ سے، حذیفہ بن یمان سے، ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ عصبت بن یزید سے، اور تابعین میں سعید بن جبیر سے، بن مسیب سے، اور ان کے علاوہ مجاہد اور اکرمہ سے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو یہ تمام لوگ اسی بات کے قائل ہیں کہ پانی چاہے قلیل ہو یا کثیر نجاست گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا رنگ یا بو یا مدہ بدل جائے۔ علامہ صالح فوزان فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مالک وأحمد فی احد قولئی والظاہریہ وجمع من السلفی والخلفی وهو اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیہ وابن القیم وهو الراجح من حیث الدلیل، کہ یہی موقف ہے امام مالک کا، اور ایک روایت میں امام احمد کا، داؤد ظاہری کا، اور سلف و خلف میں سے ایک جماعت کا، اور اسی کو اختیار کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور علامہ ابن قیم نے، اور دلیل کے اعتبار سے یہی بات زیادہ راجح ہے، اور اہل علم کے اجماع کی بنیاد پر بھی یہی بات زیادہ راجح ہے کہ اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر کہ پانی کا رنگ یا پانی کے اوصاف ثلاثہ رنگ، بو، مدہ نجاست پڑنے سے بدل جائیں تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس اجماع سے بھی یہی بات راجح محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ آپ یہ قول علامہ صالح فوزان کا ان کی کتاب منہۃ العلام شرح بلوغ المرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا کہ اس حدیث سے جو مسئلہ تھا اس سلسلے میں جو علماء کا اختلاف تھا اور اس میں جو راجح موقف تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اس حدیث سے کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس پر نظر ڈالیں۔ ایک تو یہ کہ پاک پانی، ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ الماء طہورن، پانی پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پانی ہر نجاست کو پاک کرنے والا ہے، کیونکہ آپ نے عموم کے ساتھ جو ہے عمومی الفاظ استعمال کیے کہ پانی پاک کرنے والا ہے، تو یہ نہیں بتایا کہ نجاست صغرا کو پاک کرے گا یا نجاست کبریٰ کو پاک کرے گا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ پانی پاک کرنے والا ہے، تو آپ نے عام الفاظ استعمال کیے، ٹھیک ہے، عمومی حکم بیان کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نجاست چاہے جیسی ہو، چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے مغلظہ ہو، چاہے مخففہ ہو، ہر طرح کی نجاست کو جو ہے پاک پانی پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاک پانی ہر نجاست کو پاک کرنے والا ہے، چاہے نجاست مغلظہ ہو جیسے کتے کی نجاست، یا نجاست خفیفہ ہو جیسے دودھ پیتے بچے کی پیشاب وغیرہ، چاہے حدث سے طہارت حاصل کرنا ہو، یعنی آدمی کو پیشاب پخانہ لاحق ہو گیا ہو، اس کے بعد وہ وضو غسل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی پاک پانی جو ہے وہ کام آئے گا اور طہارت حاصل کرا دے گا، یا نجاست سے پاکی حاصل کرنا ہو، یعنی کوئی گندگی لگ گئی ہو، سب کو پاک پانی پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ، کیونکہ آپ نے فرمایا نا الماء طہورن، تو آپ نے بالعموم یہ بات بیان فرمائی کہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے، یہ نہیں بتایا آپ نے کہ نجاست کبریٰ کو پاک کرنے والا ہے یا نجاست صغریٰ کو، عمومی الفاظ آپ نے استعمال کیے، تو الفاظ کا عموم تمام قسم کی نجاستوں اور تمام حدثوں پر جو ہے وہ ہے کو شامل ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ پانی ہر طرح کے حدث اور ہر طرح کی نجاست کو پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پانی کی اصل یہ ہے کہ وہ طاہر و مطہر ہے۔ آپ نے فرمایا الماء طہورن، تو بتا دیا کہ پانی پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، طاہر و مطہر ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، تو معلوم ہوا کہ پانی کی اصل کیا ہے۔ پانی کی اصل یہ ہے کہ وہ طاہر اور مطہر ہے۔ بس اگر کسی پانی کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ پانی کو پاک سمجھیں گے، اس لیے کہ قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، ٹھیک ہے، یا لا یزال بالشک، کہ یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل ہے پانی کا پاک ہونا، تو یہی بات یقینی ہے کہ پانی پاک ہے، حکم اس کا یہی ہے کہ اصل میں پانی پاک ہے۔ اب شک ہے کہ پانی ناپاک ہے کہ نہیں ناپاک ہے، کوئی حتمی دلیل تو معلوم نہیں ہے، تو پانی کو اس کی اصل پر برقرار رکھا جائے گا، ٹھیک ہے جناب علی، اور پانی کو پاک سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے جناب علی۔ یا یہ کہ جو قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اصل پاک پانی میں کیا ہے؟ اصل چیزوں میں ان کا جو ہے وہ مباح ہونا ہے، ٹھیک ہے، یا الاصل براۃ الذمہ، اصل یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی حکم سے بری ہیں الا یہ کہ ثابت ہو جائے۔ تو پانی
کہ اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہے۔ اب نجاست تبھی ثابت ہوگی، نجس پانی کو تبھی مانا جائے گا جب نجاست ثابت ہو جائے۔ محض شک کی بنیاد پر آپ پانی کو نجس نہیں سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ اب تیسرا مسئلہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز مل جائے اور اسے آپ پانی ہی کہیں، پانی میں کوئی پاک چیز اس طرح ملے کہ آپ اس کو پانی ہی کہیں، ٹھیک ہے، شربت نہ کہیں۔ جیسے پانی میں چینی مل گئی اور اس میں آپ نے جو ہے وہ نیبو ڈال دیا اور جناب علی اس میں روح افزا ڈال دیا، دہی ڈال دیا اور اس کا نام شربت رکھ دیا، تو اب پانی نہیں کہہ رہے ہیں آپ اسے، پاک چیز ملی تو آپ اسے شربت نام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ یا پانی میں آپ نے مان لیجئے دودھ ڈال دیا تو آپ اسے پانی، پاک چیز ڈالی نا پانی میں، تو آپ اسے پانی نہیں کہیں، دودھ کہہ رہے ہیں، تو اب اس سے طرح حاصل نہیں کریں گے۔ پانی میں کوئی پاک چیز ملے اور آپ اسے پانی ہی کہیں تو اس سے جو ہے پانی ایسی شکل میں پاک چیز پانی میں مل جائے اور آپ اسے پانی ہی کہیں تو پانی جو ہے وہ طاہر ہے، مطہر ہے۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ اس سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں۔ پانی میں مثال کے طور پر آپ نے کافور ملا دی، اب کافور پانی ملائی، اب اسے آپ پانی ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پانی جو ہے بھلے اس میں ایک پاک چیز مل گئی ہے تو اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ پانی میں آپ نے دودھ ملا دیا، اب اسے آپ پانی نہیں کہہ رہے ہیں، دودھ کہہ رہے ہیں، تو اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو پانی میں اگر کوئی پاک چیز ملے اور اس کو آپ پانی کہیں تو اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ الماء طہور، تو جب تک وہ پانی ہے تب تک وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اور پاک کرنے والا ہے۔ اور آپ نے جو کہ یہ فرمایا کہ کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کر سکتی، تو ظاہر ہے کہ پاک چیز اس میں ملی ہے تو وہ اسے ناپاک کیسے کر دے گی؟ ٹھیک ہے جناب علی۔ جب نجس چیز اسے ناپاک نہیں کر رہی ہے، اللہ یہ کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، تو ایک پاک چیز ملنے سے پانی ناپاک کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ سنت کی تخصیص اجماع سے درست ہے، ٹھیک ہے، کہ سنت میں عمومی طور پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اجماع نے یہ کہا کہ ہاں پانی نجاست پڑنے سے ناپاک تو نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ناپاک ہو جاتا ہے جب اس کا رنگ یا بو مزہ بدل جائے۔ تو سنت میں جو ایک عام حکم بیان کیا گیا تھا اس کی تخصیص اجماع سے کی گئی ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ سنت کی تخصیص اجماع سے کی جا سکتی ہے۔ آج کے درس میں اتنا ہی، حدیث ختم ہوئی، پھر انشاءاللہ ہم دوسری حدیث آگے پڑھیں گے۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ہے وہ معلوم کر لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔